یہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان دنیا میں نام روشن کرے گا، اور کرے گا تو عمران خان کے ساتھ کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ وہ خدا کے بندو، حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر۔ ایک سیشن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری بہن شازیہ مری ٹماٹر بھی لے کر آئی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا، بہن آج بھی لے آتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لے قوم کے، مہربانی فرما کر۔ یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فیگرز پر ایک ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، یہ اللہ کے نام ہے، یہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے انتخاب ہوا ایوان جس میں فارم 45 اور 47 دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ کچھ لاکھ کے واقعے کے حوالے سے ان کو مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ خدا کے بندو، حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر۔ ایک سیشن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری بہن شازیہ مری ٹماٹر بھی لے کر آئی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا، بہن آج بھی لے آتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لے قوم کے، مہربانی فرما کر۔ یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فیگرز پر ایک ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، یہ اللہ کے نام ہے، یہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے انتخاب ہوا ایوان جس میں فارم 45 اور 47 دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں، ایاز صادق صاحب چیئر کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے 2013 میں جب میں نے دیکھا کہ میرے کسان، میرے تاجر، میرے صنعتکار، میرے مزدور، میرے ڈاکٹر، میرے اساتذہ، میرے سرکاری ملازم اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا استحصال، اور حکومت میں بیٹھ کر جواب دے دیا تھا کہ میں اسے ووٹ نہیں کروں گا۔ یہاں پر ایم کیو ایم کے بھائیوں نے ایک بات کی کہ جناب ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ جناب آپ حسینیت کے ساتھ کھڑے اور او خدا کے بندو، حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر۔ ٹھیک 2 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے یہاں پر یس اور نو پر یس کرتے ہونا ہے۔ ایک سیشن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری بہن شازیہ مری ٹماٹر بھی لے کر آئی تھی، یہ اپوزیشن میں تھے گورنمنٹ میں۔ آپ کو یاد ہے نا، بہن آج بھی لے آتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ بیٹھی ہوئی، شاید آپ تکلف کر ہی لیں۔ EOBI میں وہ کوئی رجسٹر نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ جو مزدور کے بچے تھے جناب اسپیکر صاحب، ان کو جو رجسٹرڈ تھے سوشل ویلفیئر میں، پچھلے 2 سال سے ان کو جو ایجوکیشن کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ میں آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، مہربانی فرما کر گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بچے جن کی تعلیم بند کی ہوئی ہے 2 سال سے مزدور کے، ان کی تعلیم کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب بڑی مشکل سے ٹائم دیا، 2 منٹ دے دیں۔ یقین جانے ہمارے علاقوں میں میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ، لیکن سید بادشاہ مہربانی سر، میں ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گا۔ پاور لوم انڈسٹری جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو کہ سیلز ٹیکس کا حصہ ہیں، جو آپ ان کو بجلی کا یونٹ دے رہے ہیں وہی یونٹ آپ پاور لوم انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ لوگ اپنا سرکل چلا سکیں۔ جناب اسپیکر، ایف بی آر کا عالم یہ ہے کہ سوتر منڈی فیصل آباد جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے،
آپ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی دیگر جماعتیں نون لیگ اٹھے میرے ساتھ آئے سوتر منڈی میں, ان کی ایف بی آر کی چین ہی مکمل نہیں ہے, چین ہی مکمل نہیں ہے. آڑتیا اور بروکر کے درمیان جو مڈل مین ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. وہ بوجھ بھی جو سیلز ٹیکس کا 18% جو رجسٹرڈ کو دینا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے 22% جو ہے وہ مالکان کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑ رہا ہے. اور فراڈ اور دھوکہ دہی اور ملکی معیشت کا جو پیسہ کھایا جا رہا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آج تک ایف بی آر جو ہے وہ اس میں ناکام گئی ہے. جناب اسپیکر, میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا وائنڈ اپ کریں, مارکیٹ کے لیے وائنڈ اپ کریں پلیز. جی جان مارکیٹ کے لیے ان کو لیب بنا کر دی جائے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کرپشن سے بچ سکیں. بہت ساری باتیں کرنی تھی. میرا جو پاور لوم انڈسٹری, میرا جو مزدور ہے, میں کم وقت میں جتنی ان کی بات کر سکا میں نے کی. یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لے قوم کے, مہربانی فرما کر. شکریہ. یہ تعلیم کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے, ہاسپٹلز کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جناب اسپیکر صاحب یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فگرز پر ایک ایک پوائنٹ پہ میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. آخری بات جناب اسپیکر صاحب, انشاءاللہ جناب اسپیکر صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے, یہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان دنیا میں نام روشن کرے گا, اور کرے گا تو عمران خان کے ساتھ کرے گا. پاکستان زندہ باد. شکریہ. جی تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا جی یہ نثار جٹ صاحب ہیں, کپتان کے کھلاڑی ہیں. ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑا, جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو پی ڈی ایم کے دور میں اور موجودہ حکومت کے پچھلے کچھ عرصے میں ان کے اوپر جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا. تو نثار جٹ صاحب جو ہے یہ بھی کافی عرصہ جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ بھی رہے. فیصل آباد میں انہوں نے رانا ثناء اللہ کو شکست دی تھی. بہت بڑا برج اٹھایا تھا انہوں نے 2024 کا جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو. اس کے بعد سے لے کر جو ہے یہ کافی چرچا میں رہتے ہیں اور اسمبلی میں بہت ہی بڑھیا قسم کی یہ سپیچز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی ان کی یہ سپیچ سنی جس میں انہوں نے ان کو ایک طرف تو فارم 47 کی پیداوار قرار دیا, اس طرف انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تنزیہ تیر برسائے. اس طرح کی بری کارکردگی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے سندھ میں.